روحانی مسائل ہو جانا اور انسانی جسم میں جنات کا آ جانا، پھر اس کے بعد عملیات کروانا اور تعویذات پہننا، پڑھے لکھے لوگ، سلجھے ہوئے لوگ بھی اس طرف رجحان کر رکھے اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں کہ جن کا دور دور تک جو ہے عملیات کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جب آپ اگر زندگی میں کسی سے تعویذ لے، وہ تعویذ لیتے وقت اس کو فولڈ کرنے سے پہلے اس کو کہ مجھے دکھا دیں اس میں لکھا کیا ہے، جو کہ پاک کلام لکھا ہوتا ہے، جس پہ اللہ کا نام لکھا ہے، جس میں قرآن لکھا ہے، جس میں اس کے حروف لکھے ہیں، وہ چارپے کے نیچے دینا، اس کو جوتے اس کا مارنا، تعلق جادو کے ساتھ ہے. اس طرح کے ڈرامائی پیروں سے کیسے بچ سکتے؟ آپ نے تب تک اس سے وہ چیز نہیں لینی، تب تک آپ نے اس سے دم نہیں کروانا جب تک وہ بآواز بلند دم نہ کرے. اس شخص نے اس سے 1,00,000 روپے مانگا کہ کل یہ چیزیں لے کر آنا، ساتھ 1,00,000 روپے لے کے آنا، اولاد ہو جائے گی. اس کے پاس تو پھر بہت سارے سٹور پڑے ہوں گے جہاں سے اولاد نکال کے دے دے گا. السلام علیکم ناظرین، میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ابوبکر قاسمی. ناظرین، لوگوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر آ کر وہ کسی بھی فیک اکاؤنٹ پہ بتانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ روحانی مسائل ہیں، ہم اس طرح کے تعویذات کا استعمال کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ یہ ایشوز چل رہے ہیں، اور ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے آج ہم ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کو دیکھ کر آپ لوگوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور مسائل کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ جو تعویذات ہیں کیا یہ جائز ہیں یا نہیں. ان کو یقین کر کے ہم کسی بھی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں اور جو وہ ہمیں تاکید دیتا ہے ہم اس کو باندھ لیتے ہیں، تعویذ اپنے گلوں میں پہننا، اپنے بازوں میں پہننا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کیا یہ ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں. آپ سب کے مسائل کا حل آج مفتی ابوبکر صاحب ہمیں بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور لوگوں کے مسائل پر بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں چنا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے پورے چینل کا. بہت شکریہ. اچھا مفتی ابوبکر صاحب، لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ مین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روحانی مسائل، علمیات اور یہ تعویذات پر ان کا یقین کو اتنا زیادہ ہو چکا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے قوم جلد باز ہوئی ہے نا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آج سوچوں اور سوچتے سوچتے میری سوچ ختم ہونے سے پہلے میرا کام ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جلد بازی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے افراد جن کا تعلق جو ہے وہ آپ کے جو ہے عملیات کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوتا، اور ایسے افراد جن کا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، ان کو قرآن صحیح معنوں میں پڑھنا نہیں آتا، اللہ کے نام جن کے وہ وظیفے دے رہے ہوتے ہیں صحیح معنوں میں وہ نہیں پڑھنا آتا، اس کے معنی مفہوم نہیں پتہ ہوتا. آج کل یہ ایک ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ، سلجھے ہوئے لوگ بھی اس طرف رجحان کر رکھے اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں کہ جن کا دور دور تک جو ہے عملیات کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. بس چند باتیں فیس بک سے، یوٹیوب سے سیکھ لی اور سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہت بڑا اپنا قد سمجھ کر اور عملیات کے اندر وہ آ کے قدم رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کا ایک بازار گرم ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج کل مڈل کلاس لوگوں سے زیادہ جو رچ لوگ ہیں، جو کہ بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو ٹریپ کرنا زیادہ آسان ہو چکا ہے، وہ زیادہ جلدی اس حادثے میں آ جاتے ہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے وہی بات کی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ہمیں مصیبت آتی ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہیں. کیا حضور کے زمانے میں لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہیں ان کے کاروبار تباہ نہیں ہوتے تھے؟ کیا لوگوں کے کاروباری مسائل نہیں بنتے تھے؟ پروفٹ کم نہیں آتا تھا؟ کاروبار میں ان کے لیے مسئلے مسائل کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ سب کچھ ہوتا تھا. تو تب ہم کیا کرتے تھے؟ کیا تب لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے لیے شفا کا طریقہ، بیمار کے لیے کس طرف رجوع کرنا ہے، کیا طریقہ نہیں بتایا؟ ہم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے نہیں، ہم اسی طرح ٹریپ ہوتے رہیں گے. وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس وقت غریب کے پاس تو بالکل بھی پیسہ نہیں ہے، مڈل کلاس پھر بھی کچھ نہ کچھ کسی حد تک آپ کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے فیک عاملین کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن صحیح معنوں میں جو پیسہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ لیڈ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. اب لیڈ کلاس کے لوگ لمبا عرصہ ہو گیا ہے، ہر بندے نے اپنا ایک عامل، اپنا ایک راقی،
اپنا ایک جو ہے وہ پیر فقیر اس نے چن لیا ہوا ہے. وہ اپنے گھر بلاتا ہے, اپنے معاملات ڈسکس کرتا ہے, پوچھتا ہے میں یہاں پہ کاروبار کر لوں, وہ کہتا ہے جی کر لیں, وہ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے نہ کرے نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی کہ یہاں پہ میں بچوں کے رشتے کر لوں, وہ کہتا ہے کر لے. وہ کہتا ہے جی نہ کرے, وہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ جگہ میں خرید لوں, وہ کہتا ہے خرید لے, وہ خرید لیتا. وہ کہتا ہے نہ خریدے, نہیں خریدتا. معاملات یہ ہیں کہ ہم نے جس طرح اپنا ایک فیملی ڈاکٹر رکھا ہوتا ہے, جس طرح ہم نے ایک اپنا مخصوص لوگوں نے اپنا ایک سیلون والا بندہ بھی ایک اپنا اسپیشل رکھا ہوتا ہے, اپنا میڈیکل ہاسپٹل کے اعتبار سے بھی ایک الگ ہاسپٹل رکھا ہوتا ہے, ایک درزی اسپیشل رکھا ہوتا ہے, ایک مولوی اسپیشل رکھا ہوتا ہے. اسی طرح آج کل ہم نے اپنا ایک پیر بھی اسپیشل رکھ لیا ہے, اور وہ پیر آپ اپنا بناتے ہیں مختلف لوگوں کو چن کر. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے مجھے بتایا اور وہ بالکل کریکٹ جگہ پہ جا کے اس کا نشانہ لگا ہے, اور جو اس نے بتایا تھا وہ کریکٹ تھا, جو اس نے مجھے کہا وہ کریکٹ ہے, مجھے فائدہ ہوا, آپ اس کو اپنی چھاؤں میں لے لیتے ہیں. آپ اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور آپ ہر چیز اس سے شیئر کرتے ہیں. اب کبھی کبھار اس کی چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں تو وہ پھر آپ کو ٹریپ کر لیتا ہے کہ بھائی میں نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا, آپ نے اس کے اندر یہ نہیں یہ کیا تھا, تو اس کو ٹریپ کر لیتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اوچے ہتھ کنڈے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ روحانی مسائل ہو جانا اور انسانی جسم میں جنات کا آ جانا, پھر اس کے بعد عملیات کروانا اور تعویذات پہننا. عملیات میں اور تعویذوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, عملیات کا معنی ہے عمل کرنا. عمل کا معنی ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کو لے کر اس کو اپنی مخصوص تعداد کے مطابق اس کو عمل کرنا, اس کو عمل کہا جاتا ہے. اور عمل جو ہے ایک کو عمل کہا جاتا ہے, اور زیادہ عمل جو ہے عمل کیے جاتے تو ان کو عملیات کہا جاتا ہے. یہ عملیات جو ہیں وہ عمل کی جمع ہے. تو لہذا عملیات کا تو سیدھا معنی اور مفہوم یہ ہو گیا. تعویذ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک خاص کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھ کر دیا جاتا ہے گلے میں پہننے کے لیے, لٹکانے کے لیے, زمین کے اندر دفن کرنے کے لیے, جانوروں کے اندر ڈال کے جانوروں کو زمین میں دفن کرنے کے لیے, جانوروں کے اوپر لکھنے کے لیے. جو بھی لکھائی کا کام ہے اس کو تعویذ کہا جاتا ہے. تو کیا اسلام میں جائز ہے تعویذ؟ اسلام میں تعویذ سے پہلے یہ تو ایک مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ مختلف ہی ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے. بعض لوگوں کے نزدیک اسلام میں تعویذ جائز ہے, جیسا کہ ایک دو احادیث ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین کے گلے کے اندر تعویذ ڈالا, حضرت ابن عمر نے اپنے بچوں کے گلے کے اندر تعویذ ڈالا. تو جب ایسی احادیث ملتی ہیں تو ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کے نزدیک بالکل بھی جائز نہیں ہے. وہ ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ تعویذ سے زیادہ آپ دم کے اوپر لے کر آئیں. وہ بالکل انکاری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ تعویذ سے بہتر ہے قرآن گلے میں لٹکانے سے بہتر ہے, کہ قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے, قرآن کا ادب ملحوظ خاطر نہیں رہتا ہے. قرآنی آیات اس لیے نازل نہیں ہوئی ہیں کہ آپ اس کو گلے میں ڈالیں, ان کا موقف یہ ہے. لیکن تعویذات کروانا, تعویذات بھی دو طرح کے ہیں. اب آپ کو میں اپنا موقف دیتا ہوں, ہر وہ تعویذ گناہ ہے, غلط ہے, بد ہے, جرم ہے, ظلم ہے اپنے مریضوں کے لیے جس تعویذ کے اندر کوئی ایک جملہ بھی شرکیہ لکھا ہو. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں, اس کے لیے آپ ایک بات خاص طور پر آپ کی آڈینس کے لیے یہ میں بات کر دیتا ہوں کہ آپ کی آڈینس کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب آپ اگر زندگی میں کسی سے تعویذ لیں, وہ تعویذ لیتے وقت اس کو فولڈ کرنے سے پہلے اس کو کہ مجھے دکھا دیں اس میں لکھا کیا ہے. اکثر پیر اس طرح نہیں کرنے دیتے, وہ کہتے ہیں اس طرح تو آپ ہم پہ شک کر رہے ہیں, آپ کا کام نہیں ہوگا اگر آپ تعویذ چیک کریں گے. ایسا پیر جھوٹا ہے, کذاب ہے, لعین ہے, جادوگر ہے. اتنی بڑی بات میں نے کر دی. مطلب اگر تعویذ ہم نہیں پڑھتے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے تو وہ پیر جو ہے ڈیفینیٹ ہے. قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اگر میں نے آپ کو قرآن دکھا دیا کہ یہ دیکھو میں نے قرآن لکھا ہوا ہے, تو اس میں کیا ہوگا؟ اکثر تو تعویذوں کا سمجھ ہی نہیں آتا لکھا کیا ہوا ہے. یہی میں ابھی بات کرنے لگی تھی کہ لکیریں لگاتے ہیں اور فولڈ کر کے دیتے ہیں کہ جس کو آپ بیڈ کے نیچے. میں ایک چیز جاننا چاہتی ہوں, ایک چیز جو کہ پاک کلام لکھا ہوتا ہے, جس پہ اللہ کا نام لکھا ہے, جس میں قرآن لکھا ہے, جس میں اس کے حروف لکھے ہیں, وہ چارپے کے نیچے دینا, اس کو جوتے مارنا, اس کا تعلق جادو کے ساتھ ہے.
آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو عملیات کا پتہ ہی نہیں ہے. بالکل نہیں پتا. وہ کیا کرتے ہیں, آپ کے گھر کے اندر شیاطین ہیں. مثلا آپ مریض آیا ہمارے پاس, آپ نے مریض کو سارے شیاطین کے نام لکھ کر دے دیے, ٹھیک ہے, سارے شیاطین کے نام لکھ کر ایک تعویذ دے دیا اور اس کے اوپر لائن لکھ کر دے دیا, اور اس کے اوپر آپ نے لکھ دیا کلہم علیہم لعنہ, سب لکھ کر دے دیا. آپ نے اس کو کہا کہ جاؤ اپنے اس تعویذ کو اپنے جسم کے اوپر پھیر کر اس کو جوتے مارو. اب بظاہر تو آپ خوش ہو رہی ہوں گی کہ اس کے اوپر تو شیطانوں کے نام لکھے, میں تو شیطانوں کو جوتے مار رہا ہوں, یا میں تو شیطانوں کو جوتے مار رہی ہوں, یہ تو اچھے ہیں, یہ تو بہت بڑے عامل ہیں. اب اگر اس عامل کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پڑھائی نہیں ہے, کوئی اس کو ہاؤ ناؤ نہیں ہے عملیات کی, تو وہ آپ کو مزید پھنسا دے گا. وہ کیسے؟ اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی آ جائے, آپ کے اسٹوڈیو کے باہر کوئی بندہ آ جائے اور آپ کے اسٹوڈیو کے عملے کو گالیاں دینا شروع کر دے یا مارنا شروع کر دے, تو آپ کیا کریں گے ریئیکشن میں؟ پھول دیں گے اس کو؟ نہیں. کیا کریں گے؟ ہم بھی لڑیں گے آگے سے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. تو جب آپ شیطانوں کے سر پر جوتیاں مار رہے ہیں تو کیا شیطان آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں؟ نہیں, ایسا کہیں گے؟ اب یہ آپ کو مزید مسائل کے اندر گمراہ کرنے کے لیے, مزید مسائل کے اندر پھنسانے کے لیے عامل ایسا کر کے چلا جاتا ہے, اور آپ جو ہے عامل کی مجبوری بن جاتے ہیں. اب آپ بار بار اس سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے وہ تعویذ کروائے تھے, ایک دن تو آرام رہا, اگلے دن تو حالات اس سے زیادہ خراب ہو گئے, اگلے دن تو ہمارا مریض اس سے زیادہ مریض بن گیا ہے, اگلے دن تو ہمارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فساد زیادہ شروع ہو گئے. اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے چیزیں اور آپ کے گھر آنا شروع ہو گئی ہیں, ان کے رشتہ دار آنا شروع ہو گئے, ان کے عزیز و اقارب آنا شروع ہو گئے, ان کے بچے آنا شروع ہو گئے, اب آپ مجھے بلائیں, اب میں آؤں گا, یہ خوف کا بھاری رقم بھی لوں گا اور آپ کا حل بھی نکالوں یہ گا. خوف کا بازار ہے. اب وہ آتا ہے, آ کر آپ سے بھاری رقم بھی لیتا ہے, آپ سے معاوضہ بھی لیتا ہے, اچھے خاصے پیسے بھی بٹورتا ہے, اور چلتا ہوا جاتا ہے. پھر ہم ایک نوری پیر اور اس طرح کے ڈرامائی پیروں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس کے پاس ہم اپنے مسئلوں کا حل لے کر جا رہے ہیں اور جس کے ہم اپنے مسئلوں کا حل نکلوانا چاہتے ہیں, کیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں, یا ہم کسی ڈرامائی پیر کے ہاتھ لگ گئے ہیں؟ آپ خود تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا کر ہٹی ہیں, میں کیا بتاؤں اس پر؟ آپ نے خود ہی تو بتا دیا کہ اگر ایک عامل کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ تعویذ لکھ کر دیتا ہے, تو آپ کہتے ہیں مجھے تعویذ دکھاؤ, وہ نہیں دکھاتا ہے. اگر اس نے صرف چیٹے مارے ہوئے, اگر کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں میں نے لکھ کر کیا دینا ہے, اس نے پکی بات ہے کہ اگر پڑھتے ہوئے بھی کچھ اس نے چیٹے مارے ہیں, لکیریں لگائی ہیں پڑھتے ہوئے بھی, تو اس نے اس کے اندر کوئی جادوئی کلمات پڑھے ہیں, اس نے کوئی جادوئی اور غیر اللہ سے مدد مانگی ہے, اللہ سے مدد نہیں مانگی, کیونکہ اللہ سے مدد مانگنے کے طریقے موجود ہیں, اللہ سے مدد مانگنے کے طریقے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں. اب اس نے غیر شرعی کام کیا جو آپ کو وہ دکھانا نہیں چاہتا. پہلی اس کی نشانی یہ, پہلی نشانی یہ. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈرائے گا, اتنا ڈرائے گا آپ مر جائیں گے. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا. اگر آپ نے آج مجھ سے علاج نہ کروایا, کل کو آپ گئے, یہ سخت ہو جائے گا, اس کی رجت ہو جائے گی, اس کا یہ ہو جائے گا, یہ وہ ڈراوے کا بازار گرم کرے گا. اب جب آپ ڈریں گے, جتنا انسانی فطرت ہے, آپ کو کہا جائے کہ آپ اس راستے سے مت جانا, وہم کا علاج نہیں, ٹھیک ہے, اس راستے سے مت جانا کیونکہ میں کل گیا تھا وہاں پر مسائل تھے, اس راستے سے آپ چلے جانا, تو کیا ہوگا؟ آپ اس راستے سے نہیں جائیں گی. حالانکہ آپ آئی اسی راستے سے ہوں گی, لیکن آپ جائیں گی نہیں اس راستے سے. کیوں؟ آپ کہیں گی نہیں کل ان کے ساتھ ہوگا, میں تو اللہ اللہ کر کے آ ہی گئی ہوں, جانا نہیں. اب کیوں؟ پہلے آپ کو علم نہیں تھا, اب آپ کو بتا دیا گیا ہے, اور ہے کچھ بھی نہیں تھا, بس آپ کو وہم آ گیا. دوسرا طریقہ جو انتہائی مزیدار طریقہ ہے, میں سارے لوگوں کو بتاتا ہوں, آپ کی نظر بھی کرتا ہوں, آپ کی آڈینس کی نظر کرتا ہوں. عمومی طور پر آپ کسی کے پاس علاج کے لیے نہیں جاتے. آپ کہتے ہیں جی صرف اور صرف ہمارے بچے کو دم کر دیں. آپ کہتے ہیں جی صرف اور صرف میرے سر میں درد ہے, مجھے آپ دم کر دیں. اب جتنے لوگوں نے پیر خانے کھولے ہوئے ہیں, جتنے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بیٹھکوں کے اندر لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے, لوگ آتے ہیں, ایک دن متعین کیا, وہ اس دن لوگ آتے ہیں اور وہ ان کو دم شم کرتے ہیں, اور یا پانی لے کر آتے ہیں, وہ پانی دم کروا لیتے ہیں, یا کوئی میٹھی چیز لے کر آتے ہیں, وہ دم کروا لیتے ہیں. آپ نے تب تک اس سے وہ چیز نہیں لینی, تب تک آپ نے اس سے دم نہیں کروانا, جب تک وہ بآواز بلند دم نہ کرے.
آپ کو پتہ ہے پیر جو دم کرتے ہیں، میں نے جو نارملی ان کو آبزرو کیا، ان کا یہی ہوتا ہے ماتھے پہ ہاتھ رکھا یا ہاتھ کا انگوٹھا پکڑ لیا اور بس آنکھیں بند کی اور جو منہ میں آ رہا ہے وہ بول رہے ہیں. اگر سے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس صورت میں ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ پیر فقیر جو ہے وہ جعلی ہے. جعلی ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ فارمولہ عوام نے اپنا لیا، پاکستان سے آدھے سے زیادہ پیر جعلی نکلیں گے، آدھے سے زیادہ عامل ان کی چھٹی ہو جائے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے. ہر دوسرا تیسرا شخص، آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی ایک اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا کہ ہمارے نام سے فیک اکاؤنٹس بنا کر اور جو اتنے بھی لوگ تھے پریشان تھے، جتنے بھی مریض تھے، ان سے پیمنٹ پہلے ایڈوانس اپنے اکاؤنٹ میں منگوائی گئی. پھر پکچرز منگوانے کا بھی مبینہ طور پہ جو ہے وہ کہا گیا کہ ہمیں پکچرز بھیجیں، ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. پھر اس سوشل میڈیا کے جعلی پیروں کو کیسے پکڑتے ہیں؟ ان پہ تو نہیں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جن کو ہم پیسے بھیج رہے ہیں یا جن سے ہم کام کروا رہے ہیں وہ اصل ہیں یا نہیں. اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی نا بہت آسان سا فارمولہ ہے. دیکھیں اگر کوئی بندہ پراپر آپ کو وظیفے دے رہا ہے تو آپ اس کا وظیفہ لیں، کریں. وظیفہ تو دعا ہے، اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کریں. دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو وظیفے کی اجازت نہ ملے آپ وظیفہ نہیں کر سکتے، کہ الٹا پڑ جاتا ہے آپ پر. دیکھیں میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں. مختلف چیزیں ہیں، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں. دیکھیں میں جو چیزیں ہیں ریالٹی میں ہیں، میں ان کا جو ہے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. جو چیزیں نہیں ہیں میں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. مثال کے طور پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ اتنی مرتبہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو حدیث سے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بیمار تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک انہوں نے پکڑے اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر مبارک ہاتھوں کو پکڑا اور انہوں نے پڑھ کر دم کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر انہوں نے پھیر دیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھیک ہو جائیں. اس وقت آپ پر جادو کے اثرات تھے. دوسری حدیث جو ملتی ہے کہ دو شخص آ کے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے قریب بیٹھتے ہیں. آپ کے ایک سرانے کھڑا ہوتا ہے اور ایک پین کی طرف کھڑا ہوتا ہے. ایک دوسرے کو سوال کرتا ہے کہ بتاؤ اس شخص کو کیا ہوا ہے. دوسرا کہتا ہے مجھے لگتا ہے فلاں نے جادو کر دیا. کہتا ہے کس نے جادو کر دیا؟ اس نے کہا فلاں عورت نے کیا ہوگا. اس نے کہا اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ سارا طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو معوذتین پڑھنا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اب یہ طریقے تو موجود ہیں، ہمیں ملتے ہیں. اب کسی کو یہ کہنا کہ آپ فلاں چیز اتنی مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے پیچھے ایک معنی ہے، ایک مفہوم ہے. مثال کے طور پر میں ہی اپنی آڈینس کو ایک وظیفہ دیتا ہوں کہ جی آپ محبت کے لیے سورہ الکوثر کا وظیفہ کر لیں، تو اس کے پیچھے راز یہ ہوگا کہ اس وظیفے کا عامل میں ہوں گا، میں نے اس کی زکوٰۃ دی ہوگی. یہ زکوٰۃ کا میرا پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا معنی اس کی پڑھائی میں نے پوری کی ہوگی، جو اس کی مقدار ہے، جو اس کی تعداد ہے، جو اس کے صدقات کے ساتھ میں نے پوری کی ہوگی. تو لہٰذا مجھے میں نے اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہوگا. 2 4 5 10 20 لوگوں کو دے کر میں نے ایکسپیریمنٹ کروایا ہوگا اور وہ میری نگرانی میں پڑھ رہے ہوں گے. جہاں پر ان کو کوئی مسئلہ آئے گا تو میں اس کو کہوں گا بھائی آج میں پڑھ لوں گا آپ کی جگہ پہ، آپ کو یہ مسئلہ نہیں پیش آئے گا، تاکہ اس کا پورے کا پورا آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں. تو اس تناظر میں کہیں نہ کہیں اجازت کا سلسلہ موجود ہے جو ہم نے حدیث اور قرآن میں ثابت نہیں ہے، لیکن علماء اور بزرگان دین کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. تو یہ تو بات درست ہے. اچھا، بہت سارے لوگ وظیفہ اٹھاتے ہیں کتاب سے، اٹھا کر اس کو لکھتے ہیں، لکھ کر اس کو شیئر کر دیتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ ہماری اجازت سے پڑھیے. لوگ پڑھتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کی زکوٰۃ باقی ہوتی ہے. وظیفے سے زیادہ اثر تو آپ کی دعاؤں میں ہے، رسول اللہ کے مسنون اعمال میں ہے. اس سے زیادہ فائدہ تو آپ کی نمازوں میں ہے، آپ کے صدقات کے اندر ہے، آپ کی مانگی گئی دعاؤں کے اندر ہے. اب اس کے اوپر میں آپ کو ایک ایسی زبردست بات سناتا ہوں. والد محترم رحمۃ اللہ علیہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں، بہت بڑے عامل گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اپنے دونوں پاؤں، ان کے جو یہ گھٹنے ہیں، یہ ان کے خراب تھے لمبا عرصہ، ہم نے بڑے عرصے سے دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے شادی سے پہلے کسی نے ایک عمل بتا دیا. شادی سے پہلے کسی نے ایک عمل بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک 40 دن کا چلہ تھا.
وہ صبح چنوں کے ساتھ روزہ رکھتے، ایک کمرے میں رہتے، چنوں کے ساتھ روزہ رکھتے، شام کو روزہ افطار چنے اور پانی کے ساتھ ہی کرتے، بھنے ہوئے چنے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہ کھاتے. اور دن کے وقت وہ جب پڑھائی کرتے تو وہ پڑھائی کرتے، اس نے کچھ پڑھائیاں بتائی تھی کہ یہ اس وقت میں آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جلالی جمالی پرہیز سارے اس نے بتائیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں نا. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کرنے ہیں. والد صاحب نے شروع کر دیا، اور ان دنوں کے اندر والد صاحب کوئی میرا خیال ہے کہ 21ویں دن 22ویں دن جا کر طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی. جب وہ وظیفہ کرتے تو وہ اندر بیٹھے ہوتے، 1 کلو لال مرچیں لمبی لمبی وہ لے کر اس کو جلاتے، اور جلا کر وہ اس کی دونی کے اندر بیٹھ کر وظیفہ کر رہے ہوتے، وہ پڑھائی کر رہے ہوتے. کرنا یہ ہوا کہ ایک دن ان کی حالت بڑی بگڑ گئی. اٹھا کر اس کو ہاسپٹل لے کر گئے والد صاحب کو. ہاسپٹل والوں نے کہا ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے. والد صاحب نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ پر لے کے جائیں. ہم نے اس وقت ان کو اٹھایا اور فلاں جگہ پر لے گئے. فلاں جگہ پر گئے تو وہاں پر ایک شخص تھا، اس سے جا کر انہوں نے بات کی. بات کرنے کے بعد ہمیں باہر نکال دیا. انہوں نے بات کی، بات کرنے کے بعد بڑے پریشان ہوئے. ہم نے سوچا کہ والد صاحب پریشان کیوں ہیں، انہوں نے پریشانی اپنی کا اظہار نہ کیا، لیکن بظاہر لگ رہا تھا بہت پریشان ہے. اور 2-3 دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں جس شخص کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے ایک عمل بتایا، اور اس نے عمل کہیں بیٹھ کے سنا تھا، اور آپ آگے سے اس نے مجھے بتا دیا، اور اس نے کہا میں اس کا عامل ہوں، آپ اس کو کیجئے، یہ طریقہ ہے، یہ پورا چلہ ہے، آپ کاٹیے. وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے دوران میرے ساتھ جو معاملات بیتے ہیں میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتا ہوں، اتنے برے حالات میرے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو مذاق میں کہا تھا کہ آپ کر لیں، اور میں نے کر لیا، میں نے تو شروع کر لیا. اب والد صاحب اس وقت کہتے ہیں مجھے شوق تھا بہت زیادہ، اور وہ گھر والے سارے بتاتے ہیں کہ جی گھر والوں نے کہا کہ یہ تو مجھے تو شوق تھا، میں نے کرتا رہا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر جب میری شادی ہو گئی، شادی کے بعد میں نے دوبارہ اس عمل کو کیا، کیونکہ اس کے اندر شرط تھی شادی شدہ ہونا. کہتے ہیں میں نے شادی کے بعد دوبارہ کیا. جب شادی کے بعد دوبارہ کیا تو تب حالات ایسے بدلے، اتنا پریشانی ہوئی اس وظیفے کو کرنے سے کہ وہاں پر جنات نے آ کر ان کو ان گوڈوں سے، یعنی کہ جس کو ہم گھٹنے کہتے ہیں، ان گھٹنوں سے پکڑ کر انہوں نے کھینچا. ان کے ہمیشہ آخری دم تک گھٹنے ان کے خراب تھے، وہ چل نہیں صحیح سکتے تھے، اور بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو. تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ وظیفے کرنے آسان ہوتے ہیں، عمل کرنے آسان ہوتے ہیں، چلے کاٹنے آسان ہوتے ہیں، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. یاد رکھیے گا جو صحیح عمل ہوتا ہے نا وہ بڑا ڈیمیج ہوتا ہے، اس نے بڑی مسائل سے گزرا ہوتا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، بڑے مسائل اس کے ساتھ بیتے ہوتے ہیں، اس کے بچوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں. وہ بیچارے آپ کا مصیبتیں، آپ کی پریشانیوں کے اندر کود پڑتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے مسائل، آپ کے جنات، آپ کی ساری چیزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اصل پیر ہوتے ہیں. اور جو اصل ہوتے ہیں ان کا ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل ہے. جو نقل ہوتے ہیں، آج کل ایک نقل کی میں آپ کو بات بتاؤں آپ کی وساطت سے. اس بات کو ذرا صحیح معنوں میں لیجئے گا، میری کسی کے اوپر تنقید کرنا بنتا نہیں، بغیر کسی پر تنقید کے. آج کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے ڈاکٹر فرق صاحب کی، پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہوئے ہیں. کل مجھے ایک دوست نے شیئر کی، میں عموماً ٹائم نہیں ہوتا، اس نے کہا یار اس کو لازمی دیکھنا. اچھا، انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ اب یہ عوام کے لیے بات ہے، معذرت کے ساتھ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کائنات کے جتنے بڑے جادوگر ہیں آ جائیں میرے مقابلے میں حاضر ہوں. اللہ کا قرآن میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. آپ کو صرف ترازو میں تولنی ہے چیزیں. کیوں تولنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے ہمارا خاندانی لڑائی تھی، میرے اوپر FIR ہوئی. اگر آپ اتنے پاورفل تھے، آپ کی لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، چینلوں کے اوپر بیٹھ کر آپ نے پوڈ کاسٹیں کی ہیں، اور آپ تو اپنی FIR نہیں روک سکے، پھر آپ کی لڑائی آپ اس کے اندر صلح نہیں کروا سکے.
لمبا عرصہ آپ کی صلح جو ہے وہ آپ کی صلح آپ نے جا کے معذرت کی تو آپ کی صلح ہوئی. پھر آپ نے کہا جی کہ میں اپنے گھر کے گلی کے اندر جو ہے نا وہ ذوالجناح نکالتا تھا 13 محرم الحرام کو, تو اس کے اوپر بعض لوگوں نے آپ نے خام خواہ اس کو مذہبی ٹچ دے دیا. پھر آپ نے کہا کہ ابھی میرے اوپر FIR ایک اور کٹ گئی ہے کسی عورت کا, میں نے 7 تولے زیور لیا اس سے اور میں نے پتہ نہیں کتنے پیسے اس سے لیے, میں نے نہیں لیے. تو یہ لوگوں نے فیک نمبر رکھے ہیں. کیا لوگوں کے پاس فیک نمبر آپ نہیں رکھ سکتی؟ کون سا بندہ ہاتھ کھڑا کرے میں فیک نمبر نہیں رکھ سکتا ہوں؟ بتائیں آپ. سب بھی رکھ سکتے ہیں. سب رکھ سکتے ہیں نا. تو بھائی میرے پاس خود مریض آتے رہے, انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر فرق کو میں نے اتنے پیسے دیے, باقاعدہ میری بات ہوئی ہے, انہوں نے آڈیو آپ کی سنوائی ہمیں. انہوں نے کہا جی آپ نے خود بیٹھ کر کہا چینلوں کے اوپر میں بغیر پیسے کے کام ہی نہیں کرتا ہوں. تو اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے 7 تولہ جو ہے نا اس عورت نے میرے اوپر FIR دی ہے اور میرے اوپر وہ پرچہ ہو گیا 7 تولے کا, میں نے اس سے لیا اور لیا میں نے نہیں ہے کسی اور نے لیا اور اس کا کام نہیں ہوا. اب آپ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. وہ پیر ہی کیسا ہے جو اپنی حفاظت پاکستان میں رہ کر نہیں کر سکتا؟ ملک چھوڑنا پڑے. ملک چھوڑنا پڑے آپ کو. آپ کیسے پیر ہیں بھائی؟ آپ کیسے لوگوں کے روحانی معالج ہیں؟ آپ تو خود علاج کے لیے آپ کو اپنے علاج کی ضرورت ہے. تو یہ اتنی بات کافی ہے, میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. خدا کے لیے عوام الناس کے لیے گزارش ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس بابے سے بچہ مانگنے جا رہے ہوتے ہیں جو بیچارہ ساری زندگی بے اولاد مر گیا اور اس کے پاس آپ بابا سے بچہ مانگنے جا رہے ہوتے ہیں آپ کہ ہمارے گھر اولاد نہیں ہے, اولاد ہے تو نورینہ نہیں ہے, بیٹا دے دے بھائی. دینے والی طاقت تو اللہ کی ہے. ایک پیر کے پاس ہماری فیملی ہی گئی ہے, مطلب ریلیٹیو سے جاننے والے, ان کو اولاد نہیں ہوئی, 6-7 سال کا عرصہ ہو گیا, فیملی ڈپریشن تھا بہت زیادہ کہ اولاد نہیں ہو رہی. ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی مجھے حل بتائیں کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی. اس شخص نے اس سے 1 لاکھ روپیہ مانگا کہ کل یہ چیزیں لے کر آنا, 1 لاکھ روپے لے کے آنا, اولاد ہو جائے گی. تو کس طرح اولادیں ملتی ہیں؟ تو اولاد, اس کا مطلب اولاد کا ڈپو اس کے پاس تو پھر بہت سارے سٹور پڑے ہوں گے جہاں سے اولاد نکال کے دے دے گا. ایسے ہی ہے مسئلہ. یہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں, ہمیں صحیح راستے کو چننا ہوگا, صحیح راستہ اختیار کرنا ہوگا. میں نہ تویز کا انکاری کرتا ہوں, نہ میں عملیات کا انکار کر رہا ہوں, نہ میں آپ کو وظائف کا انکار کر رہا ہوں. ہزاروں وظائف موجود ہیں, قرآن پاک کی آیات موجود ہیں, قرآنی الفاظ موجود ہیں, اللہ کا ذکر موجود ہے. آپ پڑھ کر تو دیکھیں, آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں. رب روزانہ دن میں اپنے بندوں کے تھرو آپ کو پیغام دلوا رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آ جاؤ فلاح کی طرف, آ جاؤ مجھ سے مانگو. اللہ فرماتے ہیں میں صبح تہجد کے وقت لوگوں کو کہتا ہوں مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو. کیا مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں دوں. تم رزق مانگو میں رزق دوں گا, اولاد مانگو اولاد دوں گا, بیٹی مانگو بیٹی دوں گا, مال مانگو مال دوں گا. مانگو تو صحیح. آج کل کی جنریشن محبت مانگتی ہے, تہجد اللہ محبت بھی دے گا. آپ اللہ سے مانگو, میں انکاری نہیں ہوں, اللہ سے مانگو. مسئلہ یہ ہے میری پیاری بہنا, مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم صبح کے وقت سوئے رہیں اور بعد میں اٹھ کر شکوے کریں کہ اللہ تو دے ہی نہیں رہا, کیا بات ہے. تو جب بانٹنے کا وقت, اللہ تو ہر وقت دیتا ہے. آپ یہ نہ کہنا کہ اللہ تو بعد میں بھی دے, اللہ تو دیتا ہے ہر وقت. لیکن آپ خود بتائیں, ایک بندہ وہ آپ کو اعلان کر رہا ہے کہ فلاں وقت میں مال دوں گا, آ جاؤ, ہر خاص و عام کے لیے آ جاؤ. تو آپ اس وقت آؤ نا, تو بعد میں آ کے اس سے شکوہ کرو کہ بھئی آج تو نے مجھے نہیں دیا. وہ تو یہ کہے گا نا کہ بھئی جس وقت دے رہا تھا اس وقت تو آیا نہیں, اب تھوڑا بہت لے لے. اس وقت فراوانی تھی, آسانی کے ساتھ دے رہے تھے, اس وقت بے تحاشا دے رہے تھے, بے حساب و کتاب دے رہے تھے. تو اس لیے اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہی عبادت ہے, اور یہ سب سے بڑا وظیفہ انسان کی زندگی میں اللہ سے مانگنے سے بڑا کوئی وظیفہ موجود نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. ہزاروں وظائف موجود ہیں, لیکن سب سے بہتر آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں, فراڈ کرنا چھوڑیں, اپنے دل کو صاف کریں, اللہ کا ذکر اذکار کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں. اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے دیے ہوئے ہیں تو بڑوں کا ادب کیجئے, بچے دیے ہوئے تو بچوں پر شفقت کیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجئے, اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیے, حقوق العباد کا خیال کیجئے, ساتھ ساتھ حقوق اللہ کا خیال کیجئے. تو یہ کام کرنے کے بعد آپ اللہ سے مانگیے. کیسے نہیں پورے ہوتے آپ کے معاملات. آپ کہتے ہیں پیر صاحب تسی تویز دے دو بس کام بن جائے گا. پیر پوچھتا ہی نہیں ہے تم نے نماز پڑھی ہے, میں آتی ہے کہ نہیں آتی. چلو وہ تو دور کی بات, پڑھی ہے تو نے,
جائے گا تو آنی بھی شروع ہو جائے گی. لوگ جاتے ہی نہیں ہیں, مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, اذان ہوتی اٹھ کے چلے جاتے کہ یار نمازی اب نماز کے لیے آئیں گے, کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نماز پڑھنے چلے. عموماً بہانہ ہمارا ہوتا ہے کپڑے نہیں صاف. اگر ابھی ایسا ایچ او بلا لے تو ہم کپڑے بھی پہن لیں گے, اچھے دھو بھی لیں گے, اور اچھا سوٹ بھی نکل آئے گا, خوشبو بھی نکل آئے گی, نہا بھی لیں گے, چلے بھی جائیں گے. مجھے ایسا ایچ او نے بلایا بھائی, اس کو کوئی کام ہوگا مجھ سے, مجھے جانا پڑے گا. ہاں اللہ بلا رہا ہے, اللہ کے پاس نہیں جانا, اللہ کے پاس بلا رہا ہے. اور اللہ کے پاس جانے کے لیے میرے کپڑے خراب ہیں, میرا بس ابھی نہیں آ سکتا ہوں, اچھا یار میں بعد میں پڑھ لوں گا, تم پڑھ لو میں بعد میں پڑھ لوں گا. تو معاملات اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے بے تحاشا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں طریقے بتلائے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن سارے کا سارا شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ رب العزت نے یہ سارے کا سارا قرآن شفا بنا کر نازل کیا. حضور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے فوری طور پر مسجد میں جائیں, وضو کیجئے, اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر مسجد, گھر, کہیں پر بھی آپ ہیں پہنچے, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں, پہلے اللہ سے مانگیں, پھر انتظار کریں, پھر اللہ سے مانگیں, پھر انتظار کریں, پھر اللہ سے مانگیں, پھر انتظار کریں. پھر اگر بیماری کو شفا نہیں ملی ہے تو پھر سنت عمل سوچ کر آپ صدقہ خیزیں. اگر آپ کو پھر شفا نہیں ملی ہے تو پھر آپ شہد کھائیے. پھر اگر آپ کو شفا نہیں ملی ہے تو کلونجی کھائیے. پھر شفا نہیں ملی ہے تو ڈاکٹر کے پاس سنت سمجھ کر کے یہ اللہ ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھ دیں گے تو جائیے. پھر اگر آپ کو ڈاکٹر سے شفا نہیں ملی ہے تو پھر میں اپنے پاس یہ بات اضافہ کر دیتا ہوں, پھر آپ کسی راقی کو, کسی عامل کو, کسی جو ہے وہ سنت پر چلنے والے کسی نیک انسان کے پاس جائیے, اس سے کہیے کہ میرے یہ مسائل ہیں, میں نے یہ سارے پروسیس کر کے دیکھ لیے, اب آپ مجھے چیک کر لیجئے. لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہوگا وہی کچھ جو اللہ کے حکم سے ہوگا, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. شفا اللہ کے ہاتھ میں, اس شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ میں بعد میں جاؤں گا. آپ نے صدقے کی بات کی تو میرے دل میں ایک بات آئی. سورہ البقرہ, اس کے اندر ایک واقعہ ہے. واقعہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے, اس کا والد تھک ہار کر آ کر سویا ہوتا ہے, اور کچھ لوگ مسافر ہوتے ہیں اور وہ گزرتے ہیں, وہاں سے گزر کر وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا یہ جو گھر کے باہر گائے باندھی ہوئی ہے یہ ہمیں چاہیے, خوبصورت اور ہمیں یہ پسند آئی ہے, ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں, تو کیا تم بیچو گے؟ اس نے کہا اس بات کا علم میرے ابا جان کے پاس ہے, مجھے نہیں علم. تو انہوں نے کہا ابا جان کہاں؟ اس نے کہا سو رہے ہیں. کہا آپ اٹھائیے. اس نے کہا ابھی میں نہیں اٹھاؤں گا, تھک کر آئے ہیں, سو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم اس کی قیمت اچھی دیں گے. اس نے کہا نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا. انہوں نے کہا آپ کی منہ مانگی قیمت دیں گے. اس نے کہا میں نہیں اٹھاؤں گا. چلے جاتے ہیں. گھر کے اندر حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچنے والی بھی ہوتی ہے گائے, لیکن بیٹا والد کے احترام کے اندر کہ والد سویا ہوا ہے, والد کو نہیں اٹھاتا. اب یہ واقعہ یہاں تک آپ سمجھ لیجئے, والد بوڑھا ہو جاتا ہے, والد فوت ہو جاتا ہے, اور وہ بچہ جو کم عمری میں ہوتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے. جوان ہونے کے بعد وہ گائے ختم ہو گئی, اس گائے کی نسل میں ایک بچہ اس کے پاس ہوتا ہے جس کو پال کر وہ بڑا کر لیتا ہے. گائے یعنی کہ ایک اور آ جاتی. اب دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاقے میں ایک سوسائٹی ہوتی ہے اور ایک عام محلہ ہوتا ہے. محلے کے اندر سے کچھ ایک بندے کا قتل ہوتا ہے, اور اس قاتل نے قتل کر کے مقتول کی لاش کو سوسائٹی کے گیٹ پہ رکھ دیا. صبح لوگ اٹھے محلے والے, انہوں نے الزام لگا دیا سوسائٹی پر بھی, سوسائٹی والوں نے ہمارا بندہ قتل کیا. اب جھگڑا شروع ہوا. انہوں نے کہا ہم اس کا بدلہ لیں گے. محلے دار اور سوسائٹی والے لڑ پڑے. میں اپنے انداز میں سنا رہا ہوں. لڑ پڑے. لڑتے لڑتے اب بات لڑائی کی اس قدر آ گئی کہ قتل و غارت پر بات اتر آئی, بدلہ لینے کی بات آ گئی. تو قوم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی کہ اے موسیٰ, یہ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, تو آپ اللہ سے پوچھئے کہ اس شخص کا قتل کس نے کیا ہے. اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا, تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہیے کہ تم ایک گائے پکڑو اور اس کو ذبح کر دو.
وہ گئے جو کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا. اب یہ بات ذرا اور مزیدار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا, قوم کرنا نہیں چاہتی تھی. قوم نے سوچا کہ یہ کیا تعلق ہوا, ہم نے پوچھا کہ یہ انسان کو کس نے قتل کیا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. گائے ذبح کرنے سے کیا ہوگا؟ اچھا, انہوں نے نا اس کے اوپر طویلیں نکالنی شروع کر دی. جب انسان نے کام نہ کرنا ہو تو انسان کہتا ہے کہ یار کل پرسوں ہم کرتے نا ایسے. انہوں نے بھی طویل نکالی کہ اللہ سے پوچھے. موسیٰ سے کہا, موسیٰ علیہ السلام سے, کہ اللہ سے پوچھے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اللہ نے بتایا ایسی ہونی چاہیے. کیا وہ کلر اس کا کیسا ہونا چاہیے, اس کا قد کتنا ہونا چاہیے, اس کی جوانی کیسی ہونی چاہیے. ساری چیزیں پوچھتے جب ان کے پاس سوال ختم ہو گئے نا, تو اب انہوں نے سوچا اب تو ہم نے ساری سوال کر لی ہیں, اب تو ہمیں گائے ذبح ہی کرنی پڑے گی. تو اللہ یہاں پر قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی گائے پکڑ لیتے, ذبح کر لیتے, تو رب نے قبول کر لینا تھا. اب انہوں نے اپنے لیے مسئلہ کھڑا کر لیا. اب گائے تلاش میں نکل پڑے. اب گائے کی تلاش میں نکلتے اس بچے کے پاس پہنچے جس بچے کا والد بھی فوت ہو چکا تھا اور وہ گائے بھی ختم ہو چکی تھی. اس کی نسل میں سے ایک گائے اس کے پاس تھی. انہوں نے دیکھا تو وہ تمام علامات جو اللہ سے پوچھی تھی وہ اس گائے میں موجود تھی. انہوں نے اس گائے کو اشرفیاں اور سونے اور چاندی کے برابر تول کر خرید کر وہ گائے لے کر آئے. گائے کو ذبح کیا, گائے کا گوشت کا ٹکڑا. اب یہ گائے جو ذبح کی تھی یہ ساری کی ساری صدقہ کرنی تھی. صدقہ کی اور ایک گوشت کا ٹکڑا اس میت کو لگایا, جو لاش تھی اس کو لگایا, اور وہ مقتول جو تھا وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر بتایا کہ میرا قتل کس نے کیا, اور اس کو دوبارہ موت ہو گئی. سبحان اللہ. اب میں نے یہ بات ساری سنائی اس لیے ہے کہ یہ بات اتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کریں, اس کے اندر یہ واقعہ پڑھنا شروع کریں. اس کے اندر مزید تفصیل موجود ہے کیونکہ پوڈ کاسٹ کا وہ حصہ نہیں ہے. آپ نے صدقے کی بات کی, میرے نزدیک سب سے بہترین صدقہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. میرے نزدیک اس وقت بھوکھوں کو کھانا کھلانا, اور اس وقت اللہ کے پرندوں کو کھانا کھلانا, اللہ کے پرندوں کے مطابق ان کو کھانا کھلانا, اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا, اللہ کے راستے میں ذبح کرنا, یہ بہترین صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا کرتے تھے, صدقہ کیا کرتے تھے. پھر اس کی مثالیں موجود ہیں. فرمایا کہ میت کو جب آپ دفن کر کے نکلتے ہو تو میت کے پاس اتنی دیر بیٹھو کہ جتنی دیر میں, یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے, اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کے اندر اللہ کے پیغمبر گوشت کو تقسیم کرنے پر زیادہ زور دینا چاہ رہے ہیں. فرمایا کہ اتنی دیر بیٹھو اور تلاوت کرو کہ جتنی دیر میں ایک ماہر کسائی ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت بنا کر لوگوں میں تقسیم نہ کر دے. مثال کہاں پہ دی؟ یا اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے جتنی دیر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے, جتنی دیر میں ایک پارہ پڑھا جاتا ہے, جتنی دیر میں 2 پارے پڑھے جاتے ہیں, جتنی دیر میں 3 پارے پڑھے جاتے ہیں. آپ نے ایک ہی مثال کے اندر 2 ترغیبیں دی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, بڑے سے بڑا مسئلہ, اس کے حل کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ جو ہے, الصدقہ ترد البلا, صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو کھا جاتا ہے. آپ کے اوپر آنے والی جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں ان کو ٹال دیتا ہے. یہ لازم اور ملزوم ہے یہ بات کہ آپ صدقہ دیں. اور دیکھیں یہ صدقہ جنات کے لیے ایسا ہے کہ جیسا کہ دشمن کے لیے جو ہے وہ آج کی گولی ہے. یا اس کی مثال ایسے لے لیجئے, صدقہ جنات کے لیے ایسے ہے جیسے بھارت کے رافیل کے لیے ہمارے J7 تھنڈر ہے. اچھا, کچھ لوگ جو ہے وہ جنات پہ یقین بھی نہیں رکھتے. نہیں, یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے. قرآن پاک کے اندر پوری صورت ہے اس کے اوپر. اللہ نے خود فرمایا یقین, یہ تو قرآن کا انکار ہے. اللہ نے قرآن پاک کی ایک آیت نہیں فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کن لوگوں کو, جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اگر جنوں کا انکار ہے تو یہ تو قرآن کا انکار ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, پورے جنات کا تذکرہ, ایک پیغمبر آئے ہیں, جن پوری دنیا کے جن ان کے تابع رہے ہیں, ہواؤں کو ان کے تابع کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے, جنات کی حاضری لگتی وہاں پر, اور ان کے وہ جن تابع تھا.
جو بلقیس کا پورا جو تخت لے کر آیا تھا آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو اس لیے یہ تو قرآن کا انکار ہے. جنات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. جنات موجود ہیں اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہے یا ہمارے گھر میں جادو ہے, ہمارے اوپر جادو کیا جا رہا ہے, تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ جس سے ہم یہ بہترین طریقے سے پتہ لگا سکیں کہ ہمارے گھر کے اوپر کن چیزوں کے اثرات ہیں؟ دیکھیں بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں. جسم کا تھکا ہوا رہنا, آپ کی آنکھوں کا سرخ ہو جانا اور سر کا باری باری ہونا, کندھوں کا باری باری ہونا, گردن کے اوپر ہمیشہ بوجھ کا رہنا اور کام کرنے کے باوجود کام کا نہ کرنا, گھر کے اندر غیر محسوس طریقے سے کچھ چیزوں کا ہلنا جلنا اور گھر کے اندر غیر محسوس طریقے سے کچھ ایسی آوازوں کا آنا کہ جس سے کوئی رو رہا ہے, گھر کے اندر کوئی ایسی جانوروں کا نظر آنا اور خواب آنا اور گھر کے اندر خام خواہ ڈر لگنا, یا خواتین چل کر جا رہی ہوتی ہیں عموماً لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی چل کر آ رہا ہے, بھرے ہوئے گھر کے اندر ایسا ہونا, اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے کے اندر سے ایسا محسوس ہونا کہ جیسے یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں. اس کے ساتھ اور بھی دیگر علامات ہیں, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں یہاں پر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر قبرستان ہے جہاں پر تلاوت نہیں ہوتی. وہ گھر قبرستان ہے. اور قبرستان کن کا گھر ہے؟ جنات کا. قبرستان مردوں کا گھر ہے, جنات کا گھر ہے, شیاطین کا گھر ہے, فرشتوں کا گھر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس گھر کے اندر جس گھر میں تلاوت ہوتی نہیں ہے وہ شیطان کا گھر ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. اب دوسرا فرمان حضور کا سنیے آپ. حضور نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے, تلاوت سنی جاتی ہے, تلاوت ہوتی ہے, اس گھر کے اندر شیاطین نہیں آ سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جنات شیاطین کے ساتھ تعبیر کیا گیا نا جنات کو, تو اس کا مطلب ہے کہ جنات اس گھر میں نہیں آ سکتے. اگر ہوں گے تو بھاگ جائیں گے, اچھے ہوں گے تو وہ سنیں گے تلاوت بیٹھ کر. تو لہذا میرے نزدیک میں اپنے تمام سننے والوں کو, جاننے والوں کو یہ میں بار بار کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنے گھر کے اندر خواتین اس چیز کا زیادہ اہتمام کریں کہ میاں ڈیوٹی پر چلا گیا اور بچے اسکول چلے گئے, خاتون نے گھر کے کام کاج کر لیے ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑی تھوڑی سورہ تلاوت ہر نماز کے بعد اگر وہ سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دیں تھوڑا تھوڑا کر کے, اس کو تقسیم کر لیں 5 نمازوں پہ, تو اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت بھی ہونی شروع ہو جائے گی. اس سے ہٹ کر بھی میں ایک اچھا عمل بھی بتا دیتا ہوں. ایسے گھر جہاں پر ایسے معاملات موجود ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اللہ پاک کی یہ ایسی آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے, چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں, پھونک مار دیں, انشاءاللہ العزیز کوئی چیز ہوگی تو وہاں سے بھی بھاگ جائے گی. بہت شکریہ. اچھا, آپ ہمارے جو آڈینس جو کہ ہمیں کافی دیر سے دیکھ بھی رہی ہے, سن بھی رہی ہے, اور ان کے لیے کیا پیغام ہے آج آپ کے پاس, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جس سے وہ ایک راہ راست پر چل سکیں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری اس پوڈ کاسٹ کو سنا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آج کی اس پوڈ کاسٹ کا جو میرا پیغام ہے, جو آخری پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنا ایمان اتنا مضبوط کیجئے جتنا ایمان آپ کا اللہ پر مضبوط ہوگا اتنے شیاطین آپ سے دور رہیں گے. جتنا ایمان آپ کا جادو پر ہوگا, شیاطین پر ہوگا, جنات پر ہوگا, اتنا زیادہ جادو آپ پر ہوگا. یہ فارمولہ آپ سمجھ لیجئے, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. آپ اگر مینٹلی طور پر سٹرونگ ہے اس کے ساتھ, جنات کے ساتھ لڑنے کے لیے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کامل یقین اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کائنات کی کوئی بھی چیز آپ کے اوپر جادو نہیں کر سکتی. کرے گی تو آپ کی طاقت ہے جس سے وہ جادو پلٹ جائے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ سنی اور ہم نے آپ کے مسائل کا حل نکالا, لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ابھی بھی کچھ مسائل ہیں تو آپ نے ہمارے جو اوریجنل چینل ہے مفتی ابوبکر قاسمی صاحب, اس کے نیچے کمنٹ کرنا ہے. نمبر جو آپ کو اسکرین پر دیا جا رہا ہے ہمارا, یہ ایگزیکٹ نمبر ہے. لیکن اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ جس پرسن سے ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ مفتی ابوبکر ہے یا نہیں, تو آپ ویڈیو کال کر کے ایک بار اس کو چیک کر لیجئے گا, نہ کہ اس کے لیے کہ آپ پہلے ان کو پیمنٹ سینڈ کریں, پھر اپنی پکچر سینڈ کریں اور بعد میں جی یہ بلیم کیا
کیا جائے کہ جی ہم سے پیسے لینے والا جو شخص تھا وہ مفتی ابوبکر قاسمی صاحب تھے، اس لیے ہم آپ کو پہلے سے گائیڈ کہہ رہے ہیں. ایک ہاتھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارے جو ہے وہ فیک پیجز بنائے گئے، لوگوں کو جو ہے وہ ٹریپ کیا گیا، ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا. آپ کو اس فراڈ سے بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ہماری ٹیم آپ کے کمنٹس پڑھ کر آپ کو لازمی رپلائی کرے گی اور آگے آنے والا پروگرام جو ہے وہ آپ کے مسائل پر ہوگا. اسی طرح مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.